وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نوٹ کرو وہ صادق ہیں مصدوق ہیں، صادق ہیں سچے ہیں، مصدوق ہیں کہ ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے۔ اچھا یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ کسی عام طور پہ شک میرے علم میں تو نہیں کہ کسی اور حدیث سے پہلے یہ الفاظ ہوں، اس لیے کہ اس میں جو امور آ رہے ہیں وہ عام ذہن انسانی اس کو ذرا قبول کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، رکتا ہے، تو اس لیے ایمفیسائز کیا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ۔ وہ کیا بتایا حضور نے؟ اَنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ 40 يَوْمًا، تم میں سے ہر شخص کی خلقت اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن ہوتی ہے، نطفتن 40 یوما نطفتن، ویکون علقۃ مثل ذلک، اسی طریقے سے پھر وہ علقہ کی صورت میں ہوتی ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنا ہی عرصہ اس کا مضغہ کی ایک سٹیج ہے، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیجتا ہے، یعنی یہ 120 دن 4 مہینے، اس کے بعد نفخ روح ہوتی ہے، اور اس نفخ روح کے ساتھ ہی وہ جو علم الہی کی کتاب قدیم ہے اس میں جو اس شخص کا کھاتا ہے پرٹیکولر، اس کا پرسنل لیجر جو ہے، وہ اس کی پوری کاپی جو ہے وہ وہاں پر درج کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یا یہیں سے بعض فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ 120 دن تک 4 مہینے تک جو جنین ہوتا ہے رحم مادر میں، اس پر انسان کا اطلاق نہیں ہو سکتا، وہ حیوان انسان تو ہے صرف، ابھی انسان نہیں ہے، انسان اس وقت مکمل ہوگا جب روح پھونکی جائے گی، اور وہ 120 دن کے بعد ہے۔ ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کی جانب ایک فرشتے کو، باربع کلمات، 4 باتوں کے ساتھ، فیکتب لہ، اب یہاں پہ کتاب کے لفظ کو پھر نوٹ کر دیجئے، میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب لفظ زبان پر آ گیا کہ وہ جو ایک بڑا وہ سپریم کمپیوٹر ہے، اس میں جو بھی کھاتا ہے پرسنل اس شخص کا، اس انڈیویجول کا، جو فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر وہ 120 دن کا جنین بن جائے گا، اس کا کھاتا وہاں سے لا کر منتقل کر دیا جاتا ہے، لٹھی کر دی گئی ہے، چپکا دی گئی ہے، کہیں انسرٹ کر دی گئی ہے، یہ نفخ روح سے پہلے۔ ثم ينفخ فيه الروح، وہ فرشتہ اس لیے کہ اس کا سارا تعلق جو ہے اس باڈی سے، اس کی یہ ساری جو بھی شاکلہ ہے وہ اس باڈی سے متعلق، روح فطرت ہے، وہ بعد میں آ رہی ہے، وہ تو بعد میں اس کو دی جا رہی ہے، اس کی وہ آزاد شخصیت، آزاد چوائس، وہ اس فطرت کی بنا پر ہے۔ ثم ينفخ فيه الروح، پھر وہ فرشتہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ فوالذی لا الہ غیرہ، تو اس اللہ کی قسم، اس ہستی کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ، اب یہاں میں ایک الفاظ کا اضافہ کر رہا ہوں بات کی وضاحت کے لیے، اس کو بریکٹ میں سمجھیے، بظاہر دیکھنے والوں کے نزدیک اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، کہ اس پر پھر وہ جو نوشتہ تھا، اس میں تو لکھا تھا شقی، پھر اچانک اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، اور اس کے اوپر وہ نوشتہ جو ہے اللہ کا علم الہی کا جو غلط نہیں ہو سکتا، اس کا ظہور ہوتا ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، پھر وہ جہنمیوں کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کسی شخص کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے جہنمیوں کے سے، حتیٰ ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان دیکھنے والوں کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ تو اب پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے گور میں، اور ابھی تک اس کے لچھن بدلے نہیں ہیں۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، لیکن وہ نوشتہ اللہ کا
وہ جو ایک علم خدا بندی کے اعتبار سے وہ تو شقی تھا یا سعید تھا، فیعمل بعمل اہل الجنت فیدخلها، تو وہ اب اہل جنت کے سے کام کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے متفق علیہ، پہلی حدیث آئی ہے متفق علیہ اس باب میں، اور بڑی عظیم حدیث ہے، بہت عظیم حدیث ہے۔ ایک تو فطرت اور جبلت یہاں واضح ہو گئی، ایک سرشتے خلقت ہے انسان کی، ایک فطرت ہے، فطرت ہے اس کا تعلق اس کا روح ملکوتی سے، وہ روح ہے، ثم ينفخ فیہ الروح، روح پھونکتا ہے اس